حضرات گرامی، ایسے بڑے اللہ کو، ایسے بڑے میکانزم کو سمجھنے کے لیے کچھ تو اخلاص چاہیے نا جی، کچھ تو جد و جہد چاہیے، کچھ تو ذہنی کاوش چاہیے۔ ایک ایم اے اور بی اے کی ڈگری کو حضرات 20 سال 22 سال لگ جاتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں آپ؟ مضامین میں سے ایک مضمون میں سے اس کا چھوٹا سا حصہ، انسانوں ہی کے وضع کردہ دانشوری کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ 27 سال 30 سال پی ایچ ڈی میں لگ گئے، پھر بھی آپ کو کیا آیا؟ پھر بھی کیا وہ علم سارا ختم ہو گیا؟ کیا آپ اس کے حافظ و عالم ہو گئے؟ قطعا نہیں، بلکہ پی ایچ ڈی کے بعد تو تحصیل علم شروع ہوئی، اب تو آپ اس پر حاوی ہونا شروع ہوئے۔ حضرات گرامی، 25-30 سال میں اگر آپ کو اتنی معمولی سے علم کا ایک ذرہ نصیب ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں، تو کائنات کے مالک رب کائنات کو جاننے کے لیے آپ کتنا وقت دیتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت دیتے ہیں؟ کتنا شعور اس کے مطالعے کو دیتے ہیں؟ کتنا کھوج اس کے لیے آپ لگاتے ہیں؟ کتنی جستجو کا مرکز وہ بنتا ہے کہ آپ یقیناً یہ کہہ سکیں میں نے اللہ کو ڈھونڈا، میں نے اللہ کو پانے کی کوشش کی، مجھے اللہ نہیں ملا۔ یہ دعوی غلط ہوتی ہے، اسے ڈھونڈنے کا حق کسی انسان نے ادا نہیں کیا ہوتا۔ اور حضرات گرامی، کیسی عجیب سی بات ہے کہ 2 جمع 2 تو 4 ہوتے ہیں۔ آپ غم میں ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں، آپ خوش ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں، آپ کے گھر شادی کی بارات ہو تو بھی 4 ہو، اور اگر ماتم پڑا ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں۔ آپ رنج و غم و بلا کسی موج میں ہو وہ 4 ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے انسان کو دیکھا اللہ کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ ہے ہی نہیں ہو۔ میں نے ایک چھوٹا سا ہلکا سا تعشق فرمایا تھا، اللہ نے میری مدد نہیں کی، اللہ ہوتا تو مجھے دے دیتا۔ آپ کہیں گے میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، مجھے جاب نہیں دیا، اللہ ہوتا تو اللہ تو کہیں امیر ہوگا، میرا تو ہے نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ایک میتھمیٹیکل چھوٹی سی پراپوزیشن تو آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتی، آپ کسی موڈ میں بھی ہو وہ رزلٹ نہیں بدلتا۔ تو آپ کے ذاتی مزاج سے اللہ بدل جائے گا؟ کیا حقیقت کو جاننے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ غصے میں، نفرت میں، محبت میں آپ اپنے ذاتی رخ سے اسے پہچاننے کی کوشش کریں کہ چونکہ میرے گھر دانے نہیں ہیں اس لیے اللہ نہیں ہے، چونکہ میرے گھر ماتم ہو گیا اس لیے اللہ نہیں ہے، چونکہ محبت میں مجھے ناکامی ہوئی اللہ ہوتا تو مجھے کامیاب کرتا۔ تو ہم تمام تر خدا پر جو غور کرتے ہیں ذاتی توجہات سے کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے، اس کے وجود کو آپ کے جذباتی کمی یا ترفع کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے مزاج کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے حالات اس کے وجود پہ کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ آپ کو اس چیز سے ذرا آزاد ہو کر اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی خواہشات پوری نہ ہوں گی تو اللہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی خواہشات پوری ہو گئیں اللہ ہے۔ حضرات گرامی، God cannot be used for personal ends۔ وہ آپ کی ذاتی خواہشات کا پیرو نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بت ہو سکتا ہے، یہ کوئی پتھر ہے جس کے ساتھ آپ خود ہی کوئی ایسی طاقتیں وابستہ کر۔ تو اللہ کو جاننے اور سمجھنے میں حضرت انسان کی یہ 2 رکاوٹیں ہیں۔ جب تک یہ 2 رکاوٹیں دور نہیں ہوتی اللہ وظائف سے نہیں ملتا، چلوں سے نہیں ملتا، اللہ تشدد سے نہیں ملتا، اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے نہیں ملتا۔ اللہ کو ان باتوں سے غرض ہی نہیں ہے۔ جن باتوں سے اللہ کو غرض ہی نہیں ہے، آپ کی عبادت آپ کے لیے، آپ کی نیکی آپ کے لیے، آپ کا گناہ آپ کے لیے، وہ تو اس بات سے بالکل ہی گریزاں ہے۔ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھ، یہ نیکی جو تم کرتے ہو میرے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ نقصان صرف تمہارے لیے۔
یہ جو تم گناہ کرتے ہو اس کا نقصان تمہارے لیے ہے، میں ان کے فوائد تمہیں ضرور دیتا ہوں، چونکہ سسٹم میں نے دیا ہے تو سسٹم میں نے نتائج لکھ دیے ہیں کہ اس سسٹم کا یہ نتیجہ ہوگا، اگر نیکی کرو گے میرے لیے تو سسٹم کے نتیجے کے طور پہ